اعوذ باللہ حاجی ابراہیم حسین صاحب اور میرے بھائی واجب احترام بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو کچھ نصیب سمجھتے ہیں کہ آج جو تیسرا ضلع اس حوالے سے جہاں پہ ہم گراؤنڈنگ کرنے چاہتے ہیں، الحمدللہ مانسیرا جو ہے وہ آج یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا جو تسکیل میئر ہیں جناب شیخ شفیع صاحب یقینا نے سر ایک چیز میں نے یہاں آ کے نوٹ کی ہے، اس سے پہلے جب 3-4 روز پہلے آئے تھے تو انہوں نے بڑا اچھا پروٹوکول دیا اور ابھی بھی ہمارے پاس یہ درمیان موجود ہے اور یہ ایک بڑی پتے والی بات ہے جناب شیخ صاحب کہ ہم پروگرام کرتے ہیں ایک آباد، ہری پور، لاہور، کراچی، راولپنڈی کہ نہیں سے بھی اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں نہیں ملا جتنا شیخ صاحب سے ملا ہے، تو اس کے لیے ان کے اسٹاف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارا خالد شیخ صاحب بیٹھے ہیں راز حسین صاحب کے لیفٹ سائڈ میں، دربار میں ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں چونکہ یہ چیکنوئے ہم بتاتے ہیں کہ فراق کو بلاتے ہیں، ٹارگٹ ہے جناب حاجی ابراہیم حسین صاحب، کیونکہ میں نے سسٹسی بات کی تھی پرسان نام گاؤں سے تو اندر سے ہماری یہ جتنے پارٹی خواہش تھی کہ ابراہیم حسین صاحب ہمارے درمیان ہوں، مگر نہ ہو سکے۔ آج ہماری بھول جا کے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری خوشی ہے۔ دیکھو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم نے کام جب شروع کیا اعتبار الحمدللہ ہمارا مین آفس ہے، وہاں پہ بھی شکر الحمدللہ ہماری پولیس اسٹرانگ ہوگی اور ہری پور میں بھی جس طرح ہماری خواتین یہاں پہ ہیں انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ اس سے پہلے ابھی وزیر صاحب موجود تھے، چونکہ میں تو الحمدللہ ڈسٹرکٹ ہری پور، ڈسٹرکٹ مانسیرا، پلس کراچی، لاہور، ہر جگہ پہ رہتا تھا، تو ڈیٹا میرے پاس موجود ہے۔ آپ یقین کریں کہ سر تناول ویلفیئر آرگنائزیشن نے 27 یوسی جو تناول کیے ہیں اس کا ڈیٹا ہر ویلز کا ہم نے کلیکٹ کیا ہوا ہے، اور بات ڈیٹی کی جب آئے گی تو ایک دو چیزیں میں اس توسط سے ہمارے جی ایم صاحب جناب غلام محمد صاحب تنولی، انہوں نے یہاں یہ کہا کہ اگر کوئی بچہ یتیم غریب مسکین ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اسی طرح ساکر صاحب نے بھی۔ آج میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ ڈیزرونگ جو یتیم بچہ ہے، جو کہ ہماری اس آرگنائزیشن کا یہ کمپوننٹ جو منشور کا حصہ ہے، جو کہ ہم ڈسیبل کے لیے ابھی تک کوئی اپنا ادارہ بنا نہیں سکے، مگر جب ہم نکلے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس طرح آئی پی یا آئی ایس آئی یا پلاس اور مانیٹر کرنے والے ادارے ہمارا پیچھا کرتے ہیں، اسی طرح نئے کام کرنے والے بھی ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں یہ آفر دی ہے کہ کوئی ایسا بچہ ڈیزرونگ ہوگا، آپ اس کا ہمیں ڈیٹا، ہم اسے فری تعلیم، اور وہ یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ کی میٹرک یا ہیلپس یا آگے پیچھے ماسٹر ڈگری کا پی ایچ ڈی کا کورس ہے اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بچوں کا ڈیٹا تو ہمیں دیں۔ دو ٹائپ کے ڈیٹے ہمیں چاہیے، ہر ویلی سے ڈسیبل بچہ اور یتیم بچہ۔ یہ اگر آپ تناول کر، اچھا ایک اور چیز جو ہے جہاں پہ بات کے جناب الیاس سر، ہم تمام جتنی بھی آرگنائزیشن ہے، جو بھی این جی اوز ہے، ہم تب تک یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی این جی اوز، کوئی بھی آرگنائزیشن ہمارے امبریلے کے نیچے کام کرے، وہ انڈیپینڈنٹ اپنا ادارہ رجسٹر کو آئے کام کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے سب مل کر اس انسانیت کی خدمت کرے۔ ہمارا جو ماٹو ہے وہ یہ ماٹو ہے کہ ہم سب مل کر، اللہ کرے کہ اس وقت آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے ایف ٹی ایف کے اس میں ہے، گرے لسٹ میں ہے، ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے۔ دیکھیں یہ اس پہ بڑا رونا آتا ہے، کیوں ہم چلے گئے ہیں گرے لسٹ پہ؟ ہم تو بھی ہیں مسلم گرے لسٹ پہ ہمیں تو جانے نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری ہر معاملات کی شفافیت ہونی چاہیے، یہ بات ہے یا نہیں؟
تو بات یہ ہے کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کریڈٹس میں گئے. اب ہمارا جو ادارہ ہے، میں اپنے ادارے کے بارے میں یہ بتاؤں کہ جب انہوں نے ہمارا ادارے کو جب رجسٹر کیا تو بلیو کریں حاجی صاحب اس کی انویسٹیگیشن ایک ممبر کی ہر سائٹ سے انہوں نے جب تک پوری ان کی نہیں ہوئی انویسٹیگیشن تب تک ہمارا ادارہ رجسٹر نہیں ہوا. اب کیا ہوا اس کے بعد چیئر کی کمیشن والوں نے اور انہوں نے بھی ہمارے اوپر بھاری ہاتھ رکھا ہے کہ بھئی آپ کو اگر کوئی بندہ پیسے دیتا ہے تو آپ کی یوٹیلائزیشن کہاں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہم آپ سے کسی آپ سے ایڈیٹر کو مفت میں کام کروا لیتے تھے. اب ہمارے لیے ایک اور مصیبت کی آگئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ طرح نہیں ہوگا. آڈٹ جو آفیسر ہوگا وہ نیشنل پہ اس کو اختیارات ہوں گے تب آپ کا آڈٹ قابل قبول ہوگا، ادروائز آپ کی جو آرگنائزیشن یہ فیل ہو جائے گی. اب ہم اس دور سے ہم نے کہا کہ شفافیت تو ہے لیکن ایڈیٹر بھی کرے. اب بھی ہمارے پیپر کو اسلام آباد میں آڈٹ کے لیے پڑے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں تو ناول ویلفیئر آرگنائزیشن کا ہاتھ یا تو ہمارے ساتھ بٹائیں یا پھر اس کا جو مشن اس کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک ہے. اور ہم پر امید ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت ضلع ہاری پور سے بھی آئی ہوئے بندے ہیں، ضلع ایبٹ سے بھی اور ضلع ہاری پور سے بھی. مانسیرا جو ہے ہم پر امید ہیں. اب انشاءاللہ ہمارے قدم یہاں پہ چل چکے ہیں. خالد شہید صاحب انشاءاللہ وہ بہت سخت ہوگا انشاءاللہ کہ پروان کا جو وہاں پہ دیکھیں ایک بات ہے. دیکھو میں معذرت صاحب جناب حاجی ابرار حسین صاحب، دیکھیں ہمارا کسی بھی کوئی پارٹی سے ہمارا نہیں ہوا، بس اس حساب سے کہ ہم کسی پارٹی کو کسی بھی جگہ پہ پروموٹ نہیں کرتے. کوئی بھی جماعت ہے وہ نیک کے کام کرتی ہے ہمارے ساتھ ہو، ہم اس کو ویلکم کہیں گے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. مگر ایک جو ہمارے اوپر جو ایلیگیشن ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم غیر سیاسی کام کرتے ہیں. سیاست پہ ہم اس کو بالکل نہیں کرتے. جو لوگ ہمارے ساتھ آ کے انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو ہم نے انہیں صاف اور شفاف کہہ دیا کہ تھوڑا سا ہمارا راستہ ڈفرینٹ ہے. تھوڑا سا راستہ ہمارا ڈفرینٹ ہے. وہ اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ آج کہیں پہ کوئی ہاسپٹل، کوئی ایمبولینس، کوئی ڈسیبل کا کوئی ادارہ بنائیں گے کل آپ اپنے ووٹ کے لیے پیش کریں گے. تو اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، برائے مہربانی ہماری اس آرگنائزیشن کا آپ احساس اور کچھ بہت سارے مہربانوں نے مجھے ریزین کیا. اللہ تعالیٰ ان کو